بہت عجیب سی بات ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج کل حامد میر صاحب جو ہے وہ فوج کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں اور عمران خان فوج پر الزامات لگا رہے ہیں۔ گزشتہ رات شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں حامد میر نے کہا کہ عمران خان چوکیدار کو زبردستی اپنی میٹنگوں میں لے جاتے ہیں اور وہ فوج کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سیاست میں پانسے پلٹ گئے، جو ادھر کے تھے وہ ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر آ گئے۔ حامد میر صاحب اور ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ ایک عرصے تک فوج کے اوپر الزامات در الزامات، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ اسد علی طور پہ اسلام آباد میں جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ کو جو ہے ہم کیا مطلب آپ کے ساتھ کریں گے، اور کیا دھمکیاں دی تھی انہوں نے۔ تو اس کے بعد وہ آف ایئر ہو گئے تھے بہت عرصے تک۔ تو یہ چیز جو ہے اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی بدل لیے اور ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر آ گئے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حامد میر کی واپسی جو ہوئی تھی اس کی خوشخبری سب سے پہلے پریس کانفرنس میں کس نے سنائی تھی؟ جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب نے یہ خوشخبری سنائی تھی، اور ان کی جو معافی تلافی ہوئی فوج کے ساتھ، اس میں بھی اہم کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری ہی نے ادا کیا ہے، اور یہی جو کردار ہے اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور حامد میر کو اجازت ملی پروگرام کرنے کی۔ تو یہ سارے سلسلے تو ایک عرصے سے اسی طرح سے جاری ہیں۔ کبھی یہ فوج کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر اور میاؤں کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بلی اور ہم ہی سے میاؤں۔ تو جب ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں کرنے لگتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو غصہ آتا ہے کہ بھئی آج تک ہم نے اس کو دودھ پلایا اور اس طریقے سے ہم اس کو پالتے اور پوستے رہے، اور آج یہ ہمارے سامنے کھڑی ہو کر غرا رہی ہے۔ تو خان صاحب بھی غرا رہے ہیں اور ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے جو آج کل کے صحافی نما، اس پر بھی بہت لوگوں کا وہ ہے کہ کون صحافی اور کون نہیں ہے۔ یہ جو تمام یوٹیوبر پہ جو بڑے بڑے جن کے فالوورز ہیں اور بڑی جن کی نام بن گئے تھے، وہ آج کل بھاگے پھر رہے ہیں۔ کوئی ملک سے بھاگ رہا ہے اور کوئی چینلوں سے بھاگ رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کے جو گندے کپڑے ہیں نا وہ چوراہے پہ دھو رہے ہیں۔ سب جو ہے ایک دوسرے کو یہ ماننے سے انکاری ہیں کہ یہ صحافی ہیں۔ تو صحافی جو اصلی صحافی ہے وہ بیچارہ تو اخبار کی نوکری سے اسے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ تو دال روٹی میں اس قدر پریشان ہے کہ اس کے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو پریس کلب میں بیٹھا ہوا کھانے سے بھی جو ہے وہ محروم ہوتا ہے بعض اوقات، اور سوچتا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس ہو اور اس پریس کانفرنس کا ناشتہ لگے تو اس ناشتے میں سے کچھ کھا پی لے۔ اور یہ جو صحافی ہیں، جو اصل صحافی تو وہ ہیں جو بیچارے دن رات جو ہے وہ کام کرتے ہیں،
اخبارات میں کام کرتے ہیں، چینلز میں کام کرتے ہیں، یہ جو ہے بنیاد کے پتھر ہیں بیچارے. ان کو تنخواہیں جو ہے وقت پر نہیں ملتی، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. رات دن جو ہے انہیں بھاگنا پڑتا ہے اور اپنے کام کے اوپر توجہ دینی پڑتی ہے. یہ لوگ جو ہے یہی آپ کو خبریں بنا کے سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو بنیاد کا پتھر ہے نا. ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہے. لیکن جو یہ چہرے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسکرینوں پر اور اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، روزانہ شام کو ایک مجمع لگا لیتے ہیں، ایک محفل لگا لیتے ہیں، اور اس میں من پسندیدہ افراد کو، وہ بھی من پسندیدہ بھی کیا ہوتے ہیں، یہ ان کی مختلف جگہ سے ان کو کالس آ جاتی ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں کو بلا لیں اور فلاں موضوع منتخب کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ اکثر چینلز کے اوپر ہوتا بھی یہی ہے کہ جناب ایک ہی وقت کے اندر بیک وقت ایک ہی موضوع پر سارے چینل جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو ان چینلز کے اوپر جو لوگ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، ارشادات فرما رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فرمائشی لوگ ہوتے ہیں، اور ایک آدمی بیک وقت کئی چینلز کے اوپر جو ہے وہ بھاشن دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ملک کے اندر صحافت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، وہ جس نے بھی کیا ہے، چوکیداروں نے کیا ہے یا حکمرانوں نے کیا ہے یا سیاستدانوں نے کیا ہے، یہ سارا کا سارا اس ملک میں بگاڑ پیدا کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. یہی لوگ ہیں جو صحافیوں کو مرواتے ہیں اور انہیں اپنا دست نگر رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں، انہیں جھوٹی سچی خبریں بہم پہنچاتے ہیں. تو ان لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد میں حکومتوں میں آنا ان کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے. اور جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو بہت سارے اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازتے بھی ہیں، اور ایسا نوازتے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تک نواز شریف نے جن لوگوں کو نوازا وہ اس کا قرضہ اتار رہے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان کے دور میں جو لوگ اس کے ساتھ آئے وہ بھی اب تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ارشد شریف نے تو اس مسئلے میں جان دے دی. اور ابھی دوسرے جو لوگ ہیں وہ عمران ریاض ہیں اور صابر شاکر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ بھاگے پھر رہے ہیں، اور کبھی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں اور کبھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی بات کرتے ہیں. تو دراصل یہ تمام لوگ پیڈ ہیں، اور انہوں نے ہی اس ملک میں فساد پھیلایا ہوا ہے. اور یہ فساد بھی اب اس وقت ہی ختم ہوگا جب یہ فصلی بٹیرے اڑ جائیں گے، اور ریئل لوگ جو ہیں، حقیقی لوگ جو ہیں، حقیقی صحافی جو اس وقت میدان میں آئیں گے، یا وہ اپنا رول ادا کریں گے. اور انہیں اپنا رول ادا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ملک میں سچی صحافت، دیانتدار صحافت کی بہت ضرورت ہے. اور جب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، ہمارے ملک میں سیاست میں یہ کھیل جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ نے ہماری کسی بات پر کامنٹس کرنا چاہیں تو ویڈیوز پہ کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.